اسٹون بریکنگ سرمنی تھی آپ کی، تو کافی لوگ آئے، بڑے قد کاٹ کے لوگ تھے اس میں، لیکن جو آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں غالباً قومی اسمبلی کے 20 ہیں اور صوبائی اسمبلی کے 40 ہیں، تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی انٹری اتنی جاندار نہیں ہے؟ اور اس پہ بھی ابھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نون لیگ کے ساتھ کوئی فائنل ڈاکومنٹ سامنے نہیں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آپ کے فگرز جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، تقریباً جناب ہمارے کوئی 35-40 کے قریب جناب ایم این اے کے جناب فارم جمع ہوئے ہیں، اور 50 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ پنجاب کے اندر، اور تقریباً کوئی اللہ بھلا کرے کوئی 25-30 سے زیادہ تقریباً 40 کے قریب سندھ اسمبلی میں کراچی سے ہمارے فارم جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کی بات درست نہیں ہے جو فگرز آپ کو کسی نے دیے ہیں۔ باقی بات یہ ہے کہ ایک نیو کمر پارٹی ہے، نیولی اسٹیبلش پارٹی ہے، اور ایک افراتفری کے عالم میں ہم اپنی عزت سادات جو ہے ایک محاورہ ہے نا کہ عزت سادات بچانے کے لیے، ہم تو اپنی عزت بچانے کے لیے، سیاست بچانے کے لیے ہم نے فوری فیصلہ کیا کہ ایک انتہا پسند شخص کی انتہا پسند سیاست کی نظر ہم اپنی پورے سیاسی کیریئر کو نہ کریں، بلکہ ملک اور قوم کی خدمت کے لیے جو اللہ پاک نے تجربہ دیا ہے ریاست چلانے کا، حکومت چلانے کا، منسٹریز کا، 5 سال سے لے کے 30 سال کا ہمارے لوگوں کو تجربہ تھا، تو ہم اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ تو ہم نے ایک راستہ بنایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے، اور انشاءاللہ جب یہ الیکٹ ہو کے آئیں گے پھر اس کے بعد آزاد ایک یہ میری ذاتی پریڈکشن ہے کہ تقریباً 25% قومی اسمبلی کے اندر اور 25% پنجاب اسمبلی کے اندر لوگ آزاد بھی منتخب ہو کے آئیں گے۔ وہ آزاد پھر اپنا فیصلہ کریں گے کہ وہ کون سی پارٹی جوائن کرتے ہیں۔ اس میں بھی ایک اچھا خاصا بڑا چنک جو ہے وہ آئی پی پی کی طرف جو ہے اس کا رجحان ہوگا، تو ایک اچھی خاصا ہمارا جو ہے نا پارلیمانی گروپ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی اور وفاق کے اندر بھی موجود ہوگا، جو ساری حکومت کی میکنگ اور بریکنگ ساری کی ساری اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوگی۔ اچھا چوہان صاحب، آپ لوگ آپ کے ساتھی جو تھے وہ کافی عرصہ پہلے تک ہمیشہ مسلم لیگ نون پر سب سے زیادہ تنقید کیا کرتے تھے، شریف خاندان پر تنقید کیا کرتے تھے کہ ان کی گورننس بہتر نہیں تھی، ان کا کنڈکٹ بہتر نہیں تھا، ان کے ذاتی جو مالی معاملات ہیں وہ درست نہیں تھے، اور آپ پی ٹی آئی سے الگ ہوئے اپنی سیاست بچانے کے لیے اور ان کی جو انتہا پسندانہ سیاست کو دفن کرنے کے لیے، لیکن آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اسی پارٹی سے کر رہے ہیں جس کے خلاف آپ طویل عرصہ جدوجہد کرتے رہے اور جن کے بارے میں آپ مختلف جو ہیں وہ الزامات لگاتے رہے، تو یہ کیا آپ کی مجبوری ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو چلو تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جناب اس وقت پارٹی ڈسپلن کہہ لو یا پارٹی کے رولز اور ریگولیشنز کہہ لو یا پارٹی کی جناب محبت کہہ لو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی۔ اب آپ مجھے بتائیں نا اس وقت پی ٹی آئی کن کے ہاتھوں میں ہے؟ بیرسٹر گوہر جو ہے نا کوئی پی ٹی آئی کا چہرہ ہے، لطیف کھوسہ کوئی پی ٹی آئی کا چہرہ ہے، شیر افضل مروت کوئی پی ٹی آئی کا چہرہ ہے۔ ہم نے 17 سال اس پارٹی میں وقت گزارا ہے، ہم نے وہ برا وقت دیکھا ہے کہ جب 6 سے 7 سے زیادہ بندے ڈسٹرکٹ میں نہ ورکر ہوتے تھے، نہ ووٹر ہوتے تھے، نہ سپورٹر ہوتے تھے اور نہ لیڈر ہوتے تھے، اور ہم نے پھر مارے کھائی ہیں۔ نون لیگ کا 10 سال کا دور اقتدار، پیپلز پارٹی کا دور، ہر قسم کا برا وقت ہم نے دیکھا ہے۔ یہ کدھر تھے یہ لوگ اس وقت؟ تو آج اگر وہ پی ٹی آئی کے چاچے مامے تائے اور پھپھڑ بن گئے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے جناب جعلی نیوز ارسطو اور سقراط بقراط اور افلاطون بنے بیٹھے ہیں، تو یہ چیزیں سیاست کے اندر یہ اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا آرٹ آف پاسبلٹی ہے سیاست جو ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ساری چینج ہوتی ہیں، لیکن اس وقت پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہمیں جناب پراپر تیار کیا جاتا تھا، موٹیویٹ کیا جاتا تھا ان ساری چیزوں کے لیے۔ آج کم از کم ہم جب عقیدت کی اینک اترتی ہے تو اب ہم ایک نیوٹرل طریقے سے اپنی ساری سوچ کے ساتھ جب اپنی گفتگو کرتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا چوہان صاحب کہ بہت سے لوگ تھے جب آپ کی لانچنگ تقریب تھی اس میں موجود تھے اور کہیں بھی نظر نہیں آتے ہیں۔ اگر میں کراچی کی بات کروں، آئی پی پی کی کوئی ایگزسٹنس ویسی ہے نہیں، علی زیدی صاحب ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، عمران اسماعیل صاحب اکا دکا کوئی بات کرتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ آن بورڈ ہیں، یہ آئی پی پی کا حصہ ہیں؟ اگر حصہ ہیں تو پھر یہ خاموش اور غائب کیوں ہیں؟ یہ دیکھو فیصل بھائی،
صرف ایک علی زیدی اور دوسرے فواد چودھری صاحب. ان دو نے تھوڑی سی جناب چتر چلاکی دکھائی اور کچھ زیادہ ہی مہارت اور پھرتی دکھائی, اور باقی محمود مولوی صاحب کی قیادت میں ہماری سندھ کی آئی پی پی بھرپور طریقے سے الیکشن کی پالیٹکس کے اندر بھی اور تنظیمی پالیٹکس کے اندر بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اور حتیٰ کہ ڈپٹی میئر کا الیکشن جو کراچی کا ہے اس کے اندر بھی ایک بڑا اچھے طریقے سے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اچھے خاصے کونسلرز نے, چیئرمینز نے, وائس چیئرمینز نے آئی پی پی جوائن کیا ہے. 41 تو میری رپورٹ یہ ہے کہ 41 تو ہم نے حلقوں میں فارم جمع کروائے ہوئے ہیں صوبائی اسمبلی کے. اور اس وجہ سے آپ یہ نہ مت سمجھے کہ وہاں پر کوئی آئی پی پی کا رجحان نہیں ہے یا آئی پی پی کی پروگرس نہیں ہے. اور یہ دو بندے ہی ہیں, باقی تو سارے کے سارے انٹیکٹ ہیں, ادھر کے ادھر ہیں, گھج بج کے جناب فرام ڈے فرسٹ سے آئی پی پی کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا چوہان صاحب, ابتدا میں آپ بھی اور دوسری سائڈ سے مسلم لیگ بھی پرجوش تھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد کے حوالے سے. اب مسلم لیگ نون کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے تو پی ٹی آئی کے مطالبات, وہ آن ریکارڈ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے آئی پی پی کے مطالبات پورے کرنا مشکل ہے. وہ بہت زیادہ اپنے ہجوم سے زیادہ سیٹیں مانگ رہے ہیں, قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی میں بھی, اور اہم سیٹیں مانگ رہے ہیں. خرم دستگیر صاحب نے تو 2 ہمارے ٹی وی پروگرام میں بھی, کسی اور پروگرام میں بھی یہ بات اوپنلی کہہ دی ہے, باقی لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو یہ کون سی اہم سیٹیں ہیں جو آپ ان سے مانگ رہے ہیں اور وہ دینا نہیں چاہتے, جس کی وجہ سے ڈیڈ لاک ہے؟ وہی ایسی بات نہیں ہے جی. ہم نے 25 قومی کی اور 45 سے 50 دخل صوبائی کی, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اور ایک درمیانی راہ نکل کے جو ہے وہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. اس میں نہ تو کوئی یک طرفہ مرضی, تمنا, خواہش اور ارادہ ہے, دونوں طرف کی یہ ساری چیزیں ہیں. دونوں طرف سے جناب چیزوں کو انیشیٹ کیا گیا اور دونوں طرف کے لیے یہ فائدہ مند ہے. بڑا کلیئر کٹ میں آپ کو بتا دوں. اب پنڈی کی مثال آپ کے سامنے رکھ دوں. میری سیٹ کے اوپر اگر جناب یہ ایڈجسٹمنٹ کی بات چل رہی ہے, اوپر نون لیگ اور نیچے جناب اگر میں ہوتا ہوں, تو وہاں پر اگر سپوز ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی تو کنسیکوینٹلی اس پہ جناب نقصان مجھے بھی ہوگا اور نون لیگ کو بھی ہوگا قومی اسمبلی پہ. نہیں, حنیف عباسی اور فیاض الحسن چوہان اکٹھے کیمپین کریں گے نا. اگر نواز شریف صاحب اور نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم اپنا بنوانا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں بڑے احسن طریقے سے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا. قومی اسمبلی کے 172 سیٹیں تو آپ کو ہر حال میں لینی پڑے گی, اور 172 سیٹیں موجودہ حالات کے اندر آپ حالات دیکھ سکتے ہیں کہ حالات کیا ہیں. تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا ڈیڈ لاک. نہیں چوہان صاحب کیا رانا ثناء اللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم 150 سیٹیں بڑی آسانی سے, 125 تو ہم پنجاب سے لے لیں گے, باقی 25 سیٹیں باقی صوبوں سے لے کے ہم 150 سیٹیں تو خود لے سکتے ہیں. یہ رانا صاحب کہتے ہیں. لیں گے نا انشاءاللہ, لے لیں گے, ساروں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو لے لیں گے.